السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے رمز محبت کی ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کل ایپیسوڈ نہیں آئی تھی، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ ہمارے شہر میں پالیوشن بہت بڑھ گیا ہے، اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک تو جن کو میں جو وائس اوور سنتے انہیں پتہ ہے کہ میرے گلے میں پہلے بھی بہت پرابلم ہوتی تھی، مجھے تھروٹ انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور اب دوبارہ سے پالیوشن جیسے جیسے بڑھ رہا ہے میرا انفیکشن بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر اس انفیکشن کی وجہ سے بخار، میں بتا نہیں سکتی پرسوں سے مجھے کتنا بخار ہے، ابھی بھی مجھے بخار ہو رہا ہے، اور میں نے کیسے یہ ایپیسوڈ لکھی ہے یہ بھی بس مجھے پتہ ہے۔ تو اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے بہت اچھی ایپیسوڈ لکھنے کی، اور لکھی گئی ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ ایسا نہیں ہوتا یار کہ کیونکہ میری رمز محبت کی ہر ایپیسوڈ پر یہی ہے کہ میرے سبسکرائبر اس ناول کو نہیں پڑھ رہے، تو آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے جو یوٹیوب ہے وہ اس کو آگے بھیجے گا؟ آپ سوچیں نا، یہ بات بھی تو سوچیں پلیز۔ اس ناول کو بھی پڑھیے، اتنا ہی پیار دیجیے جیسے آپ ہندور سلطان کو دے رہے ہیں، اور دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بہت اچھا رسپانس دیجیے گا۔ سبسکرائب، شیئر اور سبسکرائب کریں گے پلیز، لائک سب کریں گے، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے یوٹیوب 10 لوگوں کو ویڈیو ریکمنڈیشن میں بھیجتا ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کی ایک لائک کی اہمیت کیا ہے۔ تو پلیز سب لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ جنان پھٹی پھٹی آنکھوں سے بخت خان کو دیکھنے لگی، جو سر دائیں طرف گرائے، آنکھیں گہرائی سے بند کیے اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ کچھ لمحے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کی، لیکن سب بے سود۔ وہ نازک جان لمبے چوڑے مرد کو اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلا نہیں پائی۔ اس کی مزاحمت دیکھ کر بخت خان اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اور وہ جتنی شدت سے جھکا، جنان نے اتنی ہی سختی سے اس کی وردی کو اپنی نازک مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ بخت خان اس کا سوچے بنا اس کے ملائم ہونٹوں پر ظلم ڈھاتا جا رہا تھا۔ بخت خان کو ہوش تو تب آیا جب اس نے جنان کی آنکھوں کی پتلیوں کو پھیلتا ہوا دیکھا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ بخت خان نے ایک جھٹکے سے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی اور جنان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ لمحے بھر میں سرخی مائل سے پیلا پڑا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی۔ تکلیف اور ذلت کے احساس سے اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا، وہ جیسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گھر والے اس کی دل جوئی کرنے لگتے تھے۔ آج ان کی بیٹی کو اس کا شوہر اتنی تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے اپنی سانسوں کو ہموار کرتے شکوہ کناں نظروں سے بخت خان کو دیکھا، جس کا سفید چہرہ اس کی غربت سے سرخ ہو رہا تھا۔ سانسیں اس کی بھی پھول رہی تھیں۔ جنان نے ابھی بھی اس کی وردی کو اپنی نازک مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جنان اسے دیکھتی اپنے ہاتھوں سے اس کی وردی کو چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہو کر اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ بخت جو پہلے ہی غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کے دور جانے پر اس کے غصے میں اور شدت آ گئی۔ اس نے جنان کو بازو سے پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ نازک سی جان اس کے اس طرح کھینچنے پر اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس سے بری طرح ٹکرانے کی وجہ سے اس کا دماغ چکرا گیا، جبکہ بخت خان کا غصہ انتہا کو چھو چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے دور جانے کی؟ ہاں؟ بخت خان اس کی نازک کمر اپنی فولادی باہوں میں دبوچے اس سے
दांत पे दांत जमाए घुराकर इस्तफसार कर रहा था। हम हमसे दूर दूर रहो तुम, जनान ने रोते हुए कहा। अच्छा, तुमसे दूर रहूं? क्यों? भूल गई तुम मेरी बीवी हो, और तुमने अभी कुछ देर पहले कहा है कि तुम इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहोगी। तो बीवी की हैसियत से रहने के लिए तुम्हें बीवी के मकाम पर भी पहुंचना होगा। बीवी बनकर शौहर को इसका हक देना होगा, और इसके लिए तुम्हें मेरे बिस्तर तक आना होगा। वो इसकी खौफजदा सब्ज आंखों में देखता हुआ इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला। जनान इसकी बातों से कपकपा कर रह गई। होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे, लेकिन अल्फाज जैसे हलक में अटक कर रह गए थे। बताओ, क्या करूं? तुम्हारे नाजुक से वजूद को अपने लबों से चूमूं, या फिर तुम्हारी रूह में उतरता हुआ तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा बना लूं? बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों हो? बख्त खान अपनी सुर्ख मैल सी आंखों में तैश व इश्तियाल लिए इसके दोनों बाजू थाम कर एक झटके से इसका रुख दूसरी तरफ करते, इसकी पुश्त को अपने सीने से लगाता, इसके दोनों हाथों को इसकी पुश्त पर बांध के दबे दबे अंदाज में गुस्से से गुर्राया था। जनान ने आंखों में हैरानी समोए इसके अल्फाजों को सुना था। इसके बेबाक अल्फाज पर जनान को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ था। वजूद में एक दम कपकपी तारी हुई थी। वो तो इससे कुछ भी नहीं चाहती थी। इसे तो सिर्फ इस घर में, इस कमरे में, इसकी ज़िंदगी की, इसकी बीवी की हैसियत से रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी। इसने क्या गलत मांग लिया था? वो इसके निकाह में थी। इतना तो इसका हक बनता था कि वो इससे अपने लिए सर छुपाने की, इज्जत से रहने की थोड़ी जगह मांग सके। फिर वो गुस्सा क्यों कर रहा था? क्यों इसकी नाजुक जान निकाल रहा था? क्यों बगैर किसी वजह के अपनी बेबाकी का मुजाहरा करता? इसकी धड़कनें मुंतशिर कर रहा था, इसकी सांसें अटका रहा था। हम ऐसा कुछ नहीं हम ऐसा कुछ नहीं चाहता खान। प्लीज़ हमें छोड़ दो। हमें तुमसे डर लग रहा है। वो हल्का सा चेहरा इसकी तरफ फेर कर इल्तिजाई लहजे में बोली। तुम्हें छोड़ दूं? छोड़ने के लिए निकाह किया है तुमसे मैंने? बख्त खान दोबारा इसका रुख अपनी तरफ फेरता, इसकी कमर के बीचों बीच पूरी कुव्वत से अपनी हथेली जमाकर इसे अपने सीने से चिपकाता घुर्राकर पूछ रहा था। तुमको खुदा का वास्ता हमें छोड़ दो, हमसे इस तरह सलूक मत करो। जनान इसकी आंखों में अपनी सब्ज आंखें डालती अपने मासूम लहजे को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। इसकी हरकत और हिम्मत पे बख्त खान ने इसका जबड़ा अपने हाथों की आईनी गिरफ्त में दबोचा था। तुम्हारी तो ज़बान भी काफ़ी लंबी है। इसके होंठों पर नजरें गड़ाए इसने दबे दबे लहजे में गुर्राकर कहा। वो इसकी गुर्राहट से खौफज़दा हुई थी। और एक बात बताओ, मैं तुमसे दूर क्यों रहूं? बीवी हो तुम मेरी। अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा है तुम मेरी बीवी हो, बीवी की हैसियत से रहोगी, तो मैं तुमसे दूर क्यों रहूं? वो अब अपना दूसरा हाथ इसके बालों में फंसाए इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब की इस्तफसार कर रहा था। वो इसके दिल के मकाम तक आती थी, लेकिन इसके जारहाना अंदाज पर वो पंजों के बल उठती अपने पैरों की उंगलियां दुखा चुकी थी। तुम हमें अपनी बीवी होने का सजा देगा? वो हिम्मत करके बोली। नहीं, मैं तुम्हें दुश्मन की बेटी होने की सजा दूंगा। अगर मैं तुम्हें अपनी बीवी समझता तो सर आंखों पर बिठा के रखता, कल रात ही तुम्हें अपनी बीवी होने का हक दे देता। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, बल्कि तुम मुझे बता रही हो कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें बीवी होने का हक चाहिए, तो चलो भीख में तुम्हें अपनी कुर्बत देकर तुम्हें तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ।
کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ غربت تمہیں بیوی کی حیثیت سے نہیں ملے گی بلکہ ایک باندھی کی حیثیت سے ملے گی۔ بولو منظور ہے؟ بخت خان اس کی سبز ہراساں آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور وہ بے بسی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط کہا میں نے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کچھ غلط کہا تو اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، تم میری بیوی کی حیثیت کبھی نہیں لے سکتی۔ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو، لیکن ہاں، باندی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اس کی آخری بات پر جنان کی آنکھوں میں کرب کا سیلاب آیا تھا۔ اور ایک بات، آئندہ آنکھیں اور آواز نیچی کر کے مجھ سے بات کرنا، ورنہ تمہیں اندھا اور گونگا کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ بخت خان اس کے سر کے پچھلے حصے پر اپنی گرفت بے حد مضبوط کرتا، بے حسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بیوی نہیں مانتا، لیکن دادی کا بہو تو مانتا ہوگا نا؟ وہ اس کے سخت تنبیہ کے باوجود رندھے لہجے میں ہمت کر کے بولی۔ اس کی بات پر بخت خان کا ایک جاندار قہقہا اس شاندار کمرے میں گونجا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا ہمت ہے تمہارے اندر لڑکی، کتنا کانفیڈنس ہے۔ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں تمہیں دارچی اور دادی کی بہو مانتا ہوں گا۔ سنو، جب میں نے تمہیں بیوی نہیں مانا تو تم کس حق سے ان کی بہو ہونے لگی؟ اور اگر ان دونوں نے تمہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کیا ہے تو ذرا جلدی اس خوش فہمی سے باہر نکلو، کیونکہ تمہاری حیثیت اس گھر میں ملازمہ سے زیادہ نہیں ہوگی، یا شاید اس سے بھی کم۔ تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو کہ تمہیں اس گھر میں بہو کا درجہ دیا جائے گا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، ہم ملازم سے بھی کیا گزرا ہے، ہماری اوقات ملازم سے بھی بدتر ہے۔ جنان اس کے ہاتھ اپنے سر کے پیچھے سے ہٹانے کی تک دو کرتی، آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں لیے مدھم آواز میں بولتی بخت خان سے سوال کر رہی تھی۔ جنان کا لہجہ اب کی بار بے حد اداسی لیے ہوئے تھا۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں بیوی نہیں مانتا، تو میرے گھر والے تمہیں بہو کیوں مانیں گے؟ اور ایک بات تم جانتی ہو، مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ٹوٹتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے۔ عورت اس کی شایان ہو تو اس کو اپنے دل پر حکمرانی کرواتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ لیکن تم کس حق سے یہ بکواس کر رہی ہو؟ کس حق سے مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ بھی نہیں مانتا۔ تمہارا ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تمہارا بیوی ہے، اس حیثیت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، تم بھی نہیں۔ وہ بے انتہا ٹوٹی بکھری ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی بڑی بات کہہ کر اس کی انا پر وار کر گئی۔ بخت خان اس کی بات پر طیش کے عالم میں اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل کر کینوپی سے لگاتا دوبارہ بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ بیوی ہو تو بیوی ہونے کا خراج بھگتو گی۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں کچلتا ہوا بولا۔ جنان نے اس کی شدت پر اپنی آنکھیں کس کے بند کی تھیں۔ وہ بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر ستم ڈھاتا اس کے نازک وجود کو اور پیچھے دھکیل رہا تھا۔ کینوپی میں نقاشی کچھ اس طرح ہو رکھی تھی کہ اس میں سے کچھ لکڑی کے حصے نوک کی صورت میں نکلے ہوئے تھے۔ بخت کے اسے مسلسل پیچھے دھکیلنے کی وجہ سے وہ
نوکیلے حصے جنان کی کمر میں دھنسنے لگے، لیکن ایک بڑا حصہ اس کی کوکھ سے اوپر کی طرف پوری طرح اس کی کمر میں گڑنے لگا۔ ان چھوٹے کونوں کی تکلیف تو وہ جیسے تیسے برداشت کر لیتی، لیکن اس کی کمر میں گڑتا لکڑی کا وہ کونا اسے تڑپا گیا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی، اس سے پہلے ہی بخت نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی آئینی گرفت پہ لے کر کینوپی کے پیچھے کرتے باندھ دیے تھے۔ بخت خان اس کو دیکھے بنا اس کے ہونٹوں پر شدت ڈھا رہا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تو اسے جنان کے چہرے پر تکلیف اور اذیت کے تاثرات دکھ جاتے۔ جنان بے بس پنچھی کی طرح اس کی ظالم گرفت میں پھڑ پھڑاتی، سوائے آنسو بہانے کے کچھ اور نہ کر سکی۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بخت خان نے جنان کے ہونٹوں کو رہائی، اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے پر دی تھی۔ بخت خان اس سے الگ ہوتا اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ نچلے ہونٹ پر اس کے کاٹنے سے کٹ پڑ گیا تھا، جس میں سے خون کی بوندیں نکل رہی تھیں۔ بخت خان نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا، پھر اپنے ہونٹوں پر لگا جنان کا خون کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتا اپنے انگوٹھے کو دیکھنے لگا۔ جنان تکلیف اور اذیت کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی کمر میں جلن اور درد کا احساس بری طرح ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے احساس ہوا کہ اس کی قمیض گیلی بھی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی تکلیف پر روتے ہوئے اس ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی اس کے سامنے کھڑا اس کی تکلیف سے مزے لے رہا تھا۔ کمر کی تکلیف کی وجہ سے جنان سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ وہ کینوپی کا سہارا لیتی نیچے بیٹھنے والی تھی، جب بخت خان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے نیچے بیٹھنے سے روکا۔ "ارے، تم نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ تمہیں تو اس بستر کی زینت بننا ہے۔" بخت خان نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک آہ اور کئی سسکیاں تھیں جو اس معصوم کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھیں۔ چھوڑ دو مجھے، دور رہو مجھ سے بخت خان، وہ بے بسی سے بولی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو تم نے اپنی زبان سے میرا نام بھی لیا تو شوہر ہوں تمہارا، کیا تمہارے گھر میں شوہروں کے نام لیے جاتے ہیں؟ وہ اس کے بازو میں اپنی مضبوط انگلیاں گڑاتے ہوئے غرایا۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ اسے اپنی بیوی نہیں مان رہا تھا، لیکن خود کو اس کا شوہر بتا رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز خان، چھوڑ دو ہم کو۔ وہ اب روتی ہوئی التجا پر اتری تھی۔ درد ہو رہا ہے، یہ درد تو اس درد کے آگے کچھ بھی نہیں جو میں آج رات تمہیں دوں گا، مسز بخت عالمگیر خان۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بن کر رہنے کا۔ آج میں تمہارے پور پور پر اپنی شدت کی ایسی چھاپ چھوڑوں گا کہ تم اپنی اس حماقت بیوی بن کر رہنے پر پچھتاؤ گی۔ بخت عالمگیر خان اسے اپنی بیوی کا درجہ نہ دینے کی بات کہتا غصے میں خود ہی اسے اپنا نام دیتے غرایا تھا۔ اس کی غراہٹ پر جنان نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی بے بسی پر مسکراتے ہوئے بخت خان نے بے دردی سے جنان کو پیچھے بیڈ پر پھینک کر اس پر سایہ فگن ہوتے اس کی سانسیں روکی تھیں۔ وہ اس سے دور ہونے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ بخت کی سیاہ آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی مزاحمت دیکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کسی بچے کی طرح اٹھا کر بیڈ گراؤنڈ کے پاس لٹا چکا تھا۔ جنان کی آنکھوں سے تیزی سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ بخت خان اپنے مضبوط ہاتھ جنان کے ارد گرد رکھتا، اس کے فرار کے سارے راستے بند کرتا اس پہ سایہ فگن ہوا تھا۔
اپنی سب سوجی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہاتی جنان ہلکا ہلکا سا کپ کپا رہی تھی۔ اس کا نازک وجود اس کے دیو ہیکل وجود کے نیچے دب گیا تھا۔ وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی سانسیں رک رک کر چلنے لگی تھی۔ اتنا غصہ، اتنی سختی، اس کی نازک جان کیسے برداشت کرتی؟ اسے بخت سے خوف آ رہا تھا کہ وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ خان جی، ہمارا سانس رک رہا ہے، پلیز ہم پر سے ہٹ جائیں۔ وہ نازک سی جان اس کے دیو ہیکل وجود کی ٹاپ نہ لاتے ہوئے ہچکیوں سے روتی اس سے التجا کر رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں بیوی بن کر رہنا ہے تو ذرا تھوڑا سا درد برداشت کرو۔ تم تو ابھی سے ہمت ہار گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ آگے کیا ہوگا تمہارا؟ وہ اس کے نازک سے وجود پر اپنا سارا وزن ڈالتا استفسار کر رہا تھا۔ ہمارا سانس رک جائے گا، ہم بڑھ جائے گا۔ اس نے بخت خان کی گرفت میں اپنے نازک کلائیوں کو چھڑانے کے تک دھو کرتے ہوئے کہا، یہ تو تمہیں اس کمرے میں رہنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ موقع دیا تھا نا تمہیں دوسرے کمرے میں رہنے کا، لیکن نہیں، تمہیں تو اس کمرے میں رہنا تھا میری بیوی بن کر۔ تو اب تمہارے بقول بیوی اور میرے بقول باندھی بن کر رہو اس کمرے میں، اور فیصلہ تم نے میری مرضی کے خلاف کیا ہے، اور بخت عالمگیر خان کی مرضی کے خلاف کچھ ہو وہ بخت عالمگیر برداشت نہیں کرتا۔ میں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو سزا دیتا ہوں، تو آج کی رات تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارا یہ نازک وجود میری شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے نکلے گا۔ میں نے تمہارے پور پور پر اپنی وحشتوں کی چھاپ نہ چھوڑ دی تو مجھے بخت عالمگیر خان نہ کہنا۔ وہ اس کے آنسوؤں کو سرے سے نظر انداز کرتا، اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا، شدید غصے اور طیش کے عالم سے گزرتے ہوئے اس کے کٹ لگے سرخ ہونٹوں پر بے دردی سے جھک گیا۔ جنان کی آنکھیں اس کے بے رحم لمس پر پھر بھری تھیں۔ آج پہلی بار کسی نے اس کے لبوں کو چھوا تھا، وہ بھی اتنی بے دردی سے کہ وہ بخت خان کی مضبوط پناہوں میں بے بس پنچھی کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ بے دردی سے اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں الجھائے دیکھ کر جنان نے اس کی وردی کو کندھوں سے اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا، لیکن بخت خان اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکتا اس کی کلائیوں کو دوبارہ اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے بیک گراؤنڈ سے ٹکائے اپنے لمس میں مزید شدت پیدا کر چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سفاک بنا اس کی سانسیں پیتا رہا، اپنے منہ میں دوبارہ خون کا ذائقہ محسوس کرتے۔ بخت خان نے اس کے نازک ہونٹ کو آزادی بخشی۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی کہ تبھی بخت خان نے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتا اس کی گردن پہ بے رحمی سے جگہ جگہ اپنی شدت کے نشان بنانے لگا۔ پھر بخت نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے تھوڑا سا اٹھایا۔ اس کے اس طرح اٹھانے پر تڑپ کر ایک چیخ جنان کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی، کیونکہ بخت کا مضبوط ہاتھ اس کے زخم کو بری طرح کچل رہا تھا، لیکن بخت خان اس کی چیخوں کو اگنور کرتے اس کی سفید دودھیا گردن میں اپنی شدتوں کے نشان بنا رہا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں کو محسوس کرتے تکلیف کے باعث بھی جنان کے گال دہک کر لال انگارہ ہو رہے تھے۔ بخت اس کی کمر کو اپنی مٹھیوں میں بھر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے زخم میں اور شدت سے تکلیف ہو رہی تھی۔ خان جی،
ہم مر جائے گا، پلیز ہم کو چھوڑ دو۔ وہ کتنا شفاق مرد تھا جو ایک معصوم عورت کی منتوں سماجتوں کو نظر انداز کر رہا تھا، اور عورت وہ جو اس کی بیوی ہے۔ بخت خان اس کی کمر چھوڑ کر اپنے دیو ہیکل وجود کو اس کے نازک وجود پر سے بخت خان نے اس کی کمر چھوڑ کر اپنے دیو ہیکل وجود کو اس کے نازک وجود پر سے ہٹایا اور بیڈ سے ایک پیر نیچے رکھ کر دوسرے پیر کے گھٹنے کو بیڈ کے کونے پر ٹکائے اسے دیکھتے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ جیسے جیسے وہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا ویسے ویسے جنان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا دوبارہ اس پر جھکنے والا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف اور اذیت کے تاثرات دیکھ کر وہ بیچ میں ہی رک گیا۔ جنان نے کس کے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، وہ سانس روکے اس کی اگلی کارروائی کی منتظر تھی، لیکن جب کچھ لمحوں بعد تک اسے خود پر بخت خان کے دیو ہیکل وجود کا بھار محسوس نہیں ہوا تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا جو سیاہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جنان کی آنکھوں میں ایک دم التجا اتر آئی تھی۔ بخت اس کی آنکھوں میں اترتی التجا کو دیکھ کر کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ کے اس پر جھک گیا، لیکن اب کی بار بخت خان نے اپنا دیو ہیکل وجود اس نازک جان پر مسلط نہیں کیا تھا۔ تمہیں بخش رہا ہوں اس لیے کیونکہ فی الحال میرا موڈ نہیں ہے، ورنہ تمہاری التجائیں، تمہارا رونا دھونا میں کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ اپنا دایاں ہاتھ دوبارہ اس کی کمر میں ڈال کر اس کو کمر سے اٹھاتے جھک کر اس کے گال پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے کہا، ایک تو کمر کے زخم پر بخت کا ہاتھ جس کی وجہ سے درد کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی، دوسرا وہ اس کے مومی گال پر اپنی شدت کا نشان چھوڑ رہا تھا۔ اس کے گال کو سرخ کرتا اس نے ایک جھٹکے سے جنان کو چھوڑا اور بیڈ سے اٹھ کر سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے شرٹ لیس سینے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ٹھنڈی ہوا کو اپنے سلگتے وجود میں اتارا اور پھر سگریٹ کے باکس میں سے سگریٹ نکال کر اپنے ہونٹوں میں دباتا لائٹر سے سلگا کر گہرا کش لیتا دھواں ہوا کے سپرد کرتا لائٹر سائیڈ میں رکھی میز پر رکھنے لگا کہ تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ پر خون لگ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ نکال کر میز پر رکھی ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی ہتھیلی کو بغور دیکھنے لگا۔ یہ خون؟ اس نے خود سے کہا اور پلٹ کر بیڈ پر لیٹی جنان کو دیکھا جو سکڑی سمٹی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ بخت اپنے ہاتھ کو دیکھتا دوبارہ بیڈ کے پاس آیا اور جنان کے چہرے پر رکھے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے ہٹا کر اس کا رخ سیدھا کر کر دوبارہ اس پر جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ جنان دوبارہ اسے اپنے قریب دیکھ کر خوف زدہ ہوئی تھی۔ یہ خون؟ بخت خان نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جنان نے اس کی ہتھیلی کو دیکھا، پھر اس کی طرف۔ کیا تمہیں نہیں؟ وہ بخت خان کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گئی۔ تو پھر یہ خون؟ اس نے دوبارہ پوچھا، لیکن جنان نے اپنے خوف کی وجہ سے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ خون کہاں سے آیا؟ اسے خاموش دیکھ کر بخت خان تیز لہجے میں بولا اور بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے میں اٹھا کر بیٹھا دیا۔
اسے بیٹھا کر اس نے بیڈ شیٹ کی طرف دیکھا۔ وائٹ بیڈ شیٹ پر جگہ جگہ خون کے دھبوں کے نشان تھے۔ تم تو کہہ رہی ہو نہیں؟ بخت خان نے خون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ اس عورت کے انکار پر الجھ رہا تھا۔ جنان نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، اس سے پہلے بخت خان پیچھے سے اس کی قمیض دیکھنے لگا۔ اس کی قمیض ایک سائیڈ سے گیلی ہو رہی تھی۔ بخت خان نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ہتھیلی کو دیکھا۔ اب اس کی ہتھیلی پر تازہ خون تھا۔ بخت خان اس کے سامنے سے اٹھا اور پیچھے جا کر اس کی قمیض اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جنان بخت خان کی اس جسارت پر بدک کر اس سے دور ہوئی۔ بخت خان نے اس کے اس طرح دور ہونے پر اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، اس کے حکم اور خونخوار نظروں سے خوف زدہ ہوتی وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا انکار بخت خان کو تیش دلا گیا۔ اس نے جنان کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کی سبز آنکھوں میں غصے سے دیکھتا اس کا رخ موڑ کر دوبارہ اس کی قمیض کو اوپر کر کے اس کی کمر کو دیکھنے لگا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی نازک سی کمر پر جگہ جگہ سرخ نشان تھے، لیکن ایک جگہ گہرا گھاؤ بنا ہوا تھا، وہ خون وہیں سے رس رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ بخت خان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جواب میں اسے صرف جنان کی سسکیاں سنائی دیں۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کیسے ہوا؟ وہ لگ بھگ دہاڑا تھا۔ وہ کینوپی۔ اس کی دہاڑ سے خوف زدہ ہوتی جنان نے کینوپی کی طرف اشارہ کیا۔ بخت خان نے کینوپی کو دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر اس پر کی گئی نقاشی کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا۔ خون بہت نہیں بہہ رہا تھا، لیکن لگاتار رس رہا تھا۔ جنان کی قمیض، بیڈ شیٹ اور اب تو بخت کی خاکی پینٹ پر بھی اس کی خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ بخت خان نے اس کے زخم کو دیکھا اور پھر وہاں سے ہٹ کر الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر دوبارہ اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ قمیض اتارو۔ فرسٹ ایڈ باکس کھولتے ہوئے بخت خان نے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ اس کی بات پر جنان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ گال ایسے دہکے تھے کہ اسے لگا گالوں سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، جنان نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی بات دوبارہ کہنے کا عادی نہیں ہوں میں، سمجھی؟ اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ کر ایک جھٹکے میں اس کی شرٹ کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ وہ شرم اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ بخت خان کی نظر بھی اس کے وجود میں الجھ گئی۔ وہ اس کی نظروں میں کچھ اور ہی جذبے دیکھتی جلدی سے ہاتھ بڑھا کر قمیض اٹھا کر ایسے ہی اپنے سینے پر پھیلانے لگی۔ تمہیں لگتا ہے تم اس طرح بچ سکتی ہو مجھ سے؟ اگر میں اپنا حق لینے پر آؤں تو تم ایک کیا 7 پردوں میں بھی چھپ جاؤ، میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ فی الحال میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ بخت خان جنان کے خود کو یوں چھپانے پر طنزیہ بولا۔ بخت خان کی ایسی بے باک بات پر جنان کا گلابی وجود سرخ ہوا تھا۔ بخت خان نے اس کی حالت دیکھی، پھر اس کو پیٹ سے پکڑ کر اس کا رخ بدل کر اس کی پشت پر پھیلے لمبے گھنے سنہرے بالوں کو اس کی کمر سے ہٹا کر ایک طرف کندھے پر ڈال دیا۔ ایسے کرتے ہوئے بخت خان کی مضبوط انگلیاں اس کے نازک وجود کو چھو رہی تھیں، جس سے جنان کے وجود میں سرہن سی دوڑ رہی تھی۔
کچھ لمحوں کے لیے بخت خان کی آنکھیں بھی اس کی چاندنی کی طرح چمکتی خمدار کمر پر ایسی اٹکی کہ وہ اس سے نظریں ہٹانا بھول گیا، لیکن جلد ہی وہ اس کے شہر سے نکلا اور کاٹن پر اینٹی سیپٹک لکوڈ لگا کر اس کا زخم پر رکھ دیا۔ جیسے ہی بخت خان نے وہ کاٹن جنان کے زخم پر رکھی، ویسے ہی جنان کی تکلیف سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ چپ رہو! اس کے درد سے چیخنے پر بخت خان نے اسے ڈپٹا۔ ہم کو درد ہو رہا ہے، جلن بھی ہو رہا ہے، اس نے سسکتے ہوئے بتایا۔ بخت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے مشکل ہو رہی ہے، لیٹ جاؤ۔ اس کی سسکی اور اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے بخت خان نے اسے آرڈر دیا۔ کیوں لیٹے ہم؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کیونکہ مجھے تمہارا زخم صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا، بخت خان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق خاموشی سے لیٹ گئی۔ بخت خان نے بڑی غور سے دیکھا۔ زخم بڑا نہیں تھا لیکن گہرا تھا کہ نوکیلی لکڑی کافی گہرائی تک اس کی اسکن میں گھپ گئی تھی۔ سفید کمر پر جگہ جگہ سرخ نشان، اور پھر وہ زخم جنان کی تکلیف کا باعث بنا ہوا تھا۔ بخت خان نے اس کے درد، اس کی جلن کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اس کے زخموں کو صاف کیا۔ تکلیف سے جنان کے ہونٹوں سے پھر سسکی برآمد ہوئی۔ اس بار بخت خان اس کی جلن کا احساس کرتے جھکا اور اس کے زخم پر اینٹی سیپٹک لکوڈ لگاتے ہلکے ہلکے پھونک مارنے لگا۔ جنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا کرتے ہوئے جنان کی خمدار کمر بخت خان کے ہونٹوں کے بے حد قریب تھی۔ وہ چاہتا تو چھو کر اس کی نرمی کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اینٹی سیپٹک لکوڈ لگا کر بخت خان نے پھر اس کے دوائی لگائی اور اس کے زخم پر بینڈیج کر دی۔ اس دوران جنان روتی رہی اور وہ اس کی آواز سنتا رہا، لیکن مجال تھی جو ایک بار بھی اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی ہو۔ ہو گیا، اٹھو اور جا کر دوسرے کپڑے پہنو۔ ہینڈ سینیٹائز کرتے ہوئے بخت خان نے جنان کو پھر حکم دیا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ وہ بھی خود کو اسی قمیض میں چھپاتی اٹھی اور اپنے سوٹ کیس سے دوسرے کپڑے نکالتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جنان جب کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی تو بخت خان کو ایک بیڈ شیٹ ہاتھ میں لیے دیکھا۔ اسے چینج کرو۔ وہی حکم دینے والا انداز جس میں نہ کوئی لچک تھی نہ کوئی رحم۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے بیڈ شیٹ لے کر بیڈ کے پاس آ کر بیڈ شیٹ بچھانے لگی۔ بیڈ شیٹ بچھا کر جنان اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے تاثر چہرے اور سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنان نے اس سے نظریں چراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یوں ہی رات بھر کھڑے ہو کے میری شکل دیکھنی ہے یا سونا بھی ہے؟ اس کی بات پر جنان نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہاں سوؤں؟ بیڈ کے علاوہ کہیں بھی۔ میں تمہیں اپنے بیڈ پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے بخت خان نے کہا تو وہ اس کے الفاظوں سے شرمندہ ہوتی نیچے قالین پر سونے کا سوچنے لگی، لیکن تبھی اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں رکھے صوفے پر پڑی۔ ہم وہاں سو جائیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بخت خان نے صوفے کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا آپ سنبھالتی صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ لیٹ کر اس نے اپنے سوٹ کا دوپٹہ خود پر پھیلایا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر بھاری ہوتی آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے پھر سیلاب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن جنان نے اس سیلاب کے بہنے کے لیے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔
اسے اپنے ہونٹوں پر جلن اور کمر میں ابھی بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بہت دیر وہ اس تکلیف کو یوں ہی لیٹے ہوئے برداشت کرتی رہی، لیکن کب تک؟ بالآخر اس نے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھک کر اپنے آنسوؤں کو بہنے کے لیے جگہ دیتے سسکنے لگی۔ اسے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دوپٹے کو چہرے سے ہٹا کر آتش دان کی طرف دیکھا تھا۔ اس میں لکڑیاں موجود تھیں۔ کیا تھا اگر یہ آتش دان جلا لیتا تو؟ کم سے کم ہم کو اتنا ٹھنڈ تو نہیں لگتا، جنان بس سوچ سکی۔ بخت چینج کر کے بڑی شان سے اپنے بیڈ پر بلینکٹ اوڑھ کے کمرے کی ساری لائٹ بند کیے سکون سے سو رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ رات جتنی گہری ہو رہی تھی، ٹھنڈ بھی اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ خود تو وہ سکون سے بلینکٹ میں سو رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس معصوم کے بارے میں نہیں سوچا جو اپنا دوپٹہ اوڑھے سکڑے سمٹے روتے روتے سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے بھی کتنی ہی بار اس نے سسکیاں لی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ بخت خان فجر کی نماز پڑھ کے جم کے بعد جاگنگ پر نکل گیا تھا۔ وہ جب گیا تھا تو جنان سو رہی تھی اور وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر کچھ دیر سکڑی سمٹی لیٹی جنان کو دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس کے پاس آیا اور اس کے اوپر سے دوپٹہ ہٹا کر اس کا بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ جنان اس طرح جھنجھوڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ بخت خان جنان کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا اسے نیا حکم صادر کر رہا تھا۔ کیا کریں ہم؟ جنان نے سوئی جاگی کیفیت میں پوچھا۔ آنکھیں نیند کی خمائی سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ نہ جانے کیوں سرخ ہو رہا تھا۔ بخت خان نے بڑی خاموشی سے اس کی کیفیت کو دیکھا۔ اس کی نظریں جنان کی نچلے ہونٹ پر ٹھہری۔ اس کے ہونٹوں پر بخت خان کے دانتوں کا کٹ لگا تھا۔ ہونٹ ہلکا سا سوج بھی رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے دائیں گال پر گئی، جہاں پر بخت خان کے دانت کے نشان تو نہیں تھے، لیکن اس کا گال سرخ ہو رہا تھا۔ اتنی سی شدت سے اس لڑکی کا یہ حال ہے۔ کیا ہوتا اگر جو میں پوری طرح اس پر اپنی شدت، اپنی جنونیت لٹاتا؟ بخت خان نے عجیب سے انداز میں سوچا، پھر اپنا سر جھٹک کر اس کے کان کے پاس آ کر گھراتے ہوئے بولا۔ کل کہا تھا تم سے میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جنان سٹ پٹا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی عجلت میں کھڑی ہوئی تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بخت ابھی بھی اس پر جھکا ہوا ہے۔ وہ اٹھی اور سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ آہ! ایک کرہ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ گرتی اس سے پہلے بخت خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے روکا۔ آنکھیں کہیں گروی رکھ کر آئی ہو؟ اس کی کمر پر دباؤ بڑھا کر دبے لہجے میں گھرا کر پوچھا۔ اس کا ہاتھ بے ارادہ اس کے زخم پر پڑا تھا۔ جنان کے ہونٹوں سے درد بھری آہ برآمد ہوئی۔ سبز آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھری۔ اب کیا ہوا؟ وہ غصے سے بولا۔ درد؟ جنان نے اس کے خوف سے پلکیں جھپک کر اپنے آنسوؤں کی نمی کو اندر اتارتے ہوئے کہا۔ بخت سمجھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہو گیا۔ جلدی جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، اس نے پھر حکم صادر کیا۔ وہ ہم کو ناشتہ بنانا نہیں آتا؟ جنان نے اپنی مخروطی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کچھ شرمندگی سے کہا۔ بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ اس نے جھک کر دوبارہ پوچھا۔ وہ ہم سے کھانا بنانا نہیں آتا؟
जनान ने इसके अंदाज से घबरा कर कहा। बख्त खान इसकी बात सुनकर गहरा सांस लेता पीछे हुआ। कुछ देर इसी तरह इसकी शर्मिंदगी से झुके सर को देखता रहा, फिर बेहद संजीदा लहजे में गोया हुआ, फिर भी तुम ही बनाओगी, जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। इसने कहा तो जनान ने चौंक कर सर उठाकर इसे देखा। आंखों में सवाल था। मैं कैसे? बीवी बनने का शौक है, बीवी की हैसियत से मेरे कमरे में रहने का शौक है, तो बीवी का काम भी करना सीखो। इसकी आंखों में लिखे सवाल की तहरीर को पढ़ते वक्त खान ने इसे जवाब दिया। जनान हैरान हो रही थी। वो कैसे इसकी बातों को बिना कहे समझ रहा था। ए, इसे क्या पता वो पुलिस वाला है। वो तो एक लम्हे की नज़र मिलाने पर आंखों में लिखी तहरीर पढ़ लेता है। जनान तो बाकायदा इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। जाओ, यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या तक रही हो? जनान के इसे इस तरह देखने पर बख्त खान ने इसे टोका तो वो अपना दुपट्टा उठाकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। वॉशरूम में आकर इसने अपना चेहरा देखा। इसके गाल और होठ पर बख्त खान की शिद्दतों के निशान थे। इसने आहिस्ता से अपने होठ और गाल को छुआ और दो आंसू लुढ़क कर इसके आंसुओं पर बह गए। इसे इसने बड़ी बेदर्दी से साफ किया। फ्रेश होकर वो बख्त खान को देखती कमरे से निकल गई। कमरे से निकलकर वो कितनी ही देर लकड़ी की दीवार से लगी खड़ी रही। वहां खड़े वो इस आलीशान हवेली को देख रही थी। किचन कहाँ होगा? इसने अपनी शहारत की उंगली होठों में दबाकर इधर उधर देखते हुए सोचा। कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे हम पूछ सके। वो खड़ी हुई सोच रही थी जब किसी आवाज पर उछल पड़ी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? किसी ने बड़ी सख्ती से पूछा था। इसने पलटकर अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा जो सीने पर हाथ बांधे बड़ी नफरत से इसे देख रही थी। आप कौन है? जनान ने पूछा। मैं कौन हूँ ये पूछने वाली तुम कौन हो? अना इसी तरह सीने पर हाथ बांधे छोटे छोटे कदम लेती इसके सामने आकर खड़ी हो गई। जनान ने इसे अपने करीब आते देखकर दो कदम पीछे होती अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को इस तरह ढका के इसका गाल और इसका होठ अना की नज़रों में न आया। यहाँ क्या कर रही हो? अना ने दोबारा पूछा। वो हमको किचन का बता दो। खान ने हमसे नाश्ते के लिए कहा है, हमें इसके लिए नाश्ता बनाना है, जनान ने कहा। इसकी बात पर अना हंसने लगी। ओह गॉड, रियली? मतलब वक्त तुम्हें तुम्हारी औकात पर ले ही आया। वेरी गुड। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम्हारी औकात इस घर में मुलाजमा की ही होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है दारजी और दादी के सपोर्ट मिलने पर तुम इस घर में मालकिन बनकर राज करोगी? नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और वक्त ने तुम्हारी गलत फहमी अगले दिन ही मुलाजमों वाले काम देकर दूर कर दी। इसने अब ताली बजाते हुए कहा। जनान खामोशी से इस लड़की को देख रही थी जिसका जाहिर और जिसका बातिन मेल नहीं खा रहा था। इसका जाहिर जितना खूबसूरत था इसका अंदाज इतना ही बदसूरत था। इसका अंदर इतना ही बदसूरत था। और हाँ, एक बात, वक्त के कमरे में रसाई हासिल करने से ये मत सोच लेना कि तुम इसके दिल और इसकी ज़िंदगी तक रसाई हासिल कर लोगी। हम सब तुम्हारे ख़ानदान से बेइंतहा नफ़रत करते हैं और हम सब में सबसे ज़्यादा नफ़रत तुम लोगों से बख्त खान करता है। मुझे यकीन है कि वो ये नफ़रत कभी ख़त्म नहीं करेगा। वो एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट जनान पर उछालकर नफ़रत
بھری نظر اس پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ جنان اس کی بات پر ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے بیٹا؟ صغیرہ بوا جو کسی کام سے اوپر آ رہی تھی اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بولی، بوا وہ اس گھر میں کچن کہاں پر ہے؟ بوا کو دیکھ کر اس کو کچھ ہمت ملی۔ تم کو کیا کرنا ہے کچن میں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ خان نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے ناشتہ بنائیں۔ جنان نے اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بخت صاحب نے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا ہے ہم اس کے لیے ناشتہ بنائیں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ یہاں کوئی عورت کام نہیں کرتا، سارے کام ملازم اور ملازمائیں کرتی ہیں۔ شادی کے بعد بس میٹھا بنوایا جاتا ہے، وہ بھی بہت دن بعد۔ تمہارا تو کل ہی شادی ہوا ہے، تمہیں اگلے دن ہی کام پر لگا دیا۔ انہوں نے حیرت سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو کل ہی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ ہمارا شادی کیسے ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ اس نے اپنی بات کہتے ہوئے انہیں بہت کچھ باور کرایا۔ تمہیں آتا ہے کام کرنا؟ انہوں نے اس کے نازک ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیسے کرے گا؟ کوشش کر لے گا، اس نے جواب دیا۔ چلو میں تمہاری مدد کراتی ہوں۔ وہ اسی لیے کچن میں آ گئی جہاں پہلے سے ہی موجود ملازم گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہے تھے۔ بخت صاحب کا ناشتہ ان کا بیوی بنائے گا، انہوں نے اندر آتے ہوئے کہا تو ایک ملازمہ گیس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بخت صاحب یہ ملٹی گرین بریڈ، 2 ہاف فرائی ایگ اور کشمیری قہوہ پیتا ہے، انہوں نے اس کے سامنے سامان رکھتے ہوئے کہا۔ جنان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ بریڈ ٹوسٹر میں ڈالو اور پین میں ایگ فرائی کرو۔ انہوں نے اسے انسٹرکشن دی تو اس نے بریڈ کے 2 سلائس نکال کر ٹوسٹر میں ڈالے اور پین اسٹوو پر رکھ کر اس میں آئل ڈال دیا۔ اب تیل کے تھوڑا گرم ہونے پر انڈے کو کریک کر کے تیل میں ڈالو، انہوں نے کہا تو اس نے انڈا اٹھا کر کریک کیا اور پھر ان کی طرف دیکھا۔ ڈالو، انہوں نے کہا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے یہ تیل اگر ہم پر گر گیا تو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں گرے گا، آرام سے کرو، انہوں نے کہا تو اس نے بڑی آہستہ سے انڈا تیل میں ڈالا۔ یہ تو ہو گیا، اس نے کہا، پھر دوسرا انڈا اٹھا کر اسے کریک کر کے تھوڑا اوپر سے تیل میں ڈالا۔ اس بار اس نے احتیاط نہیں کی تھی، اسے لگا یہ بھی آرام سے ہو جائے گا، لیکن اوپر سے ڈالنے کی وجہ سے تیل چھلک کر اس کی کلائی پر آ گیا۔ اس کے منہ سے ایک دم آہ نکلی۔ کیا کیا جنان؟ انہوں نے ایک دم اس کی کلائی دیکھی جو ہلکی سی سرخ ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہلدی نکالی اور ایک دم اس کی جلی کلائی پر لگا دی۔ ہٹو، اب میں کر دیتی ہوں، صغیرہ بوا نے کہا۔ نہیں بوا، تم رہنے دو، وہ ہم کو ڈانٹے گا، ہم پر غصہ کرے گا، جنان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں کہیں گے، تم ہٹو، انہوں نے رسانے سے کہا تو وہ آنسو پیتی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ انہوں نے ایگ فرائی کر کے پلیٹ میں نکالا
ٹوسٹر میں سے ٹوسٹ نکالے اور کشمیری قہوہ جو پہلے ہی دم پر بن رہا تھا وہ نکال کر ایک ٹرے میں رکھ دیا۔ صاحب کا ناشتہ تیار ہے، اور سنو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس کا مدد کیا تھا۔ انہوں نے کچن میں موجود دو ملازموں سے کہا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے منہ بنا کر کہا۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے سارے فرد ڈائننگ ہال میں ناشتے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ جنان ٹرے اٹھائے ڈرتی ڈرتی صغیرہ بوا کی تخلیق میں ڈائننگ ہال میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر سب کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی تھی، جبکہ یسریٰ نے نرم نظروں سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جو ڈرتے ڈرتے اس کے لالہ کے قریب آ رہی تھی۔ بخت سربراہی کرسی پر بیٹھا اسے آتے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ناشتہ، اس نے ٹرے بخت کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بخت، تم اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرو گے؟ زر بی بی، جو پہلے ہی اسے دیکھ کر غصہ کر رہی تھی، اب اس کے سامنے ناشتہ رکھنے پر غصے سے پیچ و تاب کھاتی پوچھنے لگی۔ ہاں، اور آج سے یہی میرے سارے کام کرے گی۔ کسی کو بھی میرے کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخت خان نے کہتے ہوئے اس معصوم کی جان نکالی تھی، وہ جس نے اپنے گھر میں ایک کپ اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں رکھا تھا، وہ اس کے سارے کام کرے گی۔ اس نے پریشان ہو کر صغیرہ بوا کو دیکھا، وہ بھی دکھ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ دے دیا ہے نا؟ جاؤ یہاں سے، شکل گم کرو اپنی۔ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر زر بی بی نے غصے سے کہا تو یسریٰ نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ تو پہلی ملاقات میں ان سے خوف زدہ ہو گئی تھی، اب ان کے غصے سے کہنے پر وہ سر جھکائے وہاں سے نکل گئی۔ صغیرہ بوا بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ہال سے نکلی۔ تم دارجی کے کمرے میں جاؤ، میں تمہارا ناشتہ ان کے ناشتے کے ساتھ وہیں لاتی ہوں۔ صغیرہ بوا نے اسے دارجی کے کمرے میں جانے کا کہا تو وہ سر کو خم دیتی ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بخت ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا اور تیار ہو کر ڈیوٹی کے لیے نکل گیا۔ ابھی سے ڈیوٹی پر آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، وہ اپنے کیبن میں بیٹھا ایک کیس کی فائل پڑھ رہا تھا جب کوئی اس کا کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے فائل سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا اور اپنے سامنے اسے کھڑا دیکھ کر بخت خان کو پہلے حیرانی ہوئی، پھر غصہ آیا۔ تم؟ اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ ہاں میں۔ وہ چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بخت خان کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر لہو اترا تھا۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز جو سبسکرائبر ہیں جو نور سلطان پڑھتے ہیں وہ اسے بھی پڑھ لیا کیجیے۔ اس کی تو میں ایپیسوڈ ہفتے میں صرف 2 دیتی ہوں، باقی تو نور سلطان کے آتی ہیں۔ ایسا مت کریں یار، پلیز۔ سب اپنا اچھا سپورٹ دیں، اس ناول کو بھی پڑھیں، اس کو بھی پیار دیں۔ جب آپ لوگ پڑھیں گے تبھی تو یوٹیوب آگے ریکمینڈ کرے گا، کیونکہ فرسٹ وہ سبسکرائبر کو ہی ریکمینڈ کرتا ہے۔ تو پلیز جو بھی میری بات سن رہے ہیں سب اس ناول کو بھی پڑھیں میرے لیے۔ دیکھیے، میری ایک ریڈر ہے، میری چھوٹی بہن ہے زویا، بالکل وہ ان کا کامنٹ میں نے پڑھا تھا کہ آپ بھی میں اس طرح جو ریونج بیسڈ ہوتے ہیں، جو ہسبینڈ یہ والے ناول نہیں پڑھتی لیکن صرف آپ کی محبت میں پڑھ رہی ہوں۔ تو جب میری ایک اتنی پیاری ریڈر، آپ سب میری بہنیں ہیں، تو جب آپ ایک میری بہن پڑھ سکتے ہیں تو آپ سب بھی پڑھ سکتے ہیں نا۔
تو پلیز آپ سب بھی پڑھیں. چلیں اچھا سا رسپانس دیجیے گا. ملتے ہیں نور سلطان کے ایپیسوڈ میں. اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.